مولانا مولانا قرآن میں آ رہا ہے کہ عمران کی بیوی اور فرعون کی بیوی، جہاں نام نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت مریم کا نام لیا ہے، کیا وجہ؟ عمران کی بیوی جو آتا ہے نا قرآن میں، عمران کی بیوی اور فرعون کی بیوی، وہاں ان کا نام نہیں لیا گیا واضح، لیکن حضرت مریم کا نام واضح لیا گیا۔ میرے بچے اگر مریم علیہ السلام کا بھی کوئی خاوند ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور پردہ رکھتا، جیسے دوسری کسی عورت کا نام نہیں۔ یہ بھی پردے کی ایک دلیل سمجھیں کہ عورت کا نام تک بھی اللہ نے نہیں لینا چاہتا، نہ ہاجرہ نہ حوا نہ سارہ، کہیں نام نہیں۔ اتنا پردہ، یہی کہہ دیتا فرعون کی بیوی، یہ فلاں کی بیوی، حضور کی بیویاں، نام نہیں لیتا۔ اتنا احتیاط ہے کہ یہ مستورات ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ مگر مریم علیہ السلام کے بارے میں مجبوری کہ ان کا تو کوئی خاوند نہیں تھا، اب کیا کہا جاتا کہ فلاں کی بیوی؟ اگر ہوتا کوئی فلاں تو حضرت مریم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا، جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یوسف سے شادی ہوئی تھی، صرف رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کہہ دیتا یوسف کی بیوی، نہیں، یوسف وغیرہ سے کوئی نہیں ہوا تھا، اس لیے مریم نہیں کہنا۔ آپ بتائیں نا کیا اس کے سوا راستہ ان کا؟ بالکل پردہ رکھنا چاہتا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بتائیں یہ جو ہمارا طبقہ ہے نا صنف نازل، یقین جانے خود یہ آپ بھی بے قدر ہو گئی، لوگوں نے فراڈ کیا کہ ترقی کے نام پر انہوں گھروں سے باہر نکال لیا، اب دوہری ذمہ داریاں ان پر ڈالی، کمائیں بھی یہ، دھکے کھائیں بسوں کے، سارا دن تھکی ماندی آئیں، پھر گھر کے کام بھی کریں۔ یہ کوئی انصاف نہیں کیا، لوگوں نے چلاکی کیا ہے کہ عیاشی بھی کرتے ہیں اور ان کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ کتنے آرام سے تھے کہ تم عزت سے بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ اگر نہیں لائے گا کورٹ مجبور، قاضی مجبور کرے گا کہ لاؤ کما کر دو اس کو، اور اگر نہیں دے سکتے میں نکاح تنسیخ کر دوں، خرچہ نہیں دیتے کیوں بھی یہ رہے پائے۔ تو یہ بالکل عزت آپ ضرور سے بٹھایا تھا کہ ملکہ ہو تم گھر کی، آرام سے رہو۔ یہ خاوند دھکے کھاتا پھرے اور لاتا پھرے کما کر سارا، مگر لوگوں نے الٹا چکر چلا دیا اور اس کا نام ترقی دے دیا کہ ان کو آگے لانا چاہیے، یہ کیوں رہیں پیچھے۔ حالانکہ پیچھے ہونے میں توبہ توبہ، ملوں میں جانتا ہوں کہ فیکٹری رکھتے ہیں جو حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں، مہینہ رکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ملوں میں بیچاریاں کام کرتی ہیں، حرام زادے کہتے ہیں اور کام کرنا چھٹی کے بعد، اور جو کچھ ہوتا میں بیان نہیں کرتا۔ خدا اپنا دے، سکولوں تک میں دیکھا کہ جو ہیڈ ہیں نا وہ علیحدہ کمرے میں لے جاتے، میرے اپنے حرام زادیاں کر کے ترقیاں دیتے ہیں۔ کچھ دین نے مستورات رکھا کہ ماں ہے، دیکھیں چار ہی حیثیتیں نا، یا ماں ہوگی، باپ کے لیے کہیں کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ میری بہنوں اور ماؤں کے لیے کہا اللہ کے رسول نے کہ تیری جنت جو ہے تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے دے اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے، ان کی پرورش کرے، نکاح کرے، کرنا ستر اللہ من النار۔ بچوں کے لیے کہیں نہیں فرمایا، فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے، باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بن جائیں گے، اس طرح رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی کہ ہم باپ کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، اور اللہ بخش لے گا کہ 3 بیٹے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 ہی ہو؟ فرمایا ہاں 2 کا بھی یہی ہوگی۔ وہاں صحابی کہتے ہیں ہم پوچھ نہ سکے 1 کا، ورنہ حضور یہی فرماتے بیٹی کی یہ عزت کہ وہ جہنم جانے سے جاتی ہے، اور اگر بیوی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو پرچہ دیکھا جائے گا نا، اور تم میں سے بہترین مسلمان دیکھے جائیں گے، بہترین وہ ہوں گے جن کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اور میں اس وقت نا رونے کی حالت میں ہوں کہ اللہ کا رسول دنیا چھوڑ رہا تھا، اعلان آپ نے فرما دیا کہ آخری حج ہے میرا، حجۃ الوداع، میدان عرفات میں کھڑا تھا اپنی اونٹنی پر اور آخری خطبہ دے رہا تھا، اس میں جو بات آپ نے بچیوں کے لیے کہی، اس وقت بھی حضور کو یہ بات پنچ کرتی تھی کہ ظالم نکاح کر لیتے ہیں بعد میں بدسلوکی کی۔ آپ نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، اگر میرے امتی ہو تو میری یہ وصیت پلے باندھو کہ ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، یہی بچی ہے جس کی طرف اگر تم نظر اٹھا کر دیکھتے گردن اتار دی جاتی، مگر باپ مجلس میں آ کر کہتا کہ بیٹا میں نے یہ بیٹی تیرے حوالے کی، کیا گارنٹی ہے اس کے پاس؟ فرمایا تم اللہ کی امانت لے رہے ہو، نہ عالم دے رہا نہ کوئی بھی دے رہا، جب وہ کہتا قبول کرتے ہو اس وقت فرمایا تم اللہ کی امانت لے رہے ہو۔ فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ أَوَانٌ، اب وہ بچیاں نکاح کے بعد تمہارے پاس بے بس اور قیدی ہیں، اس لیے اگر ان سے برا سلوک ہوا تو یاد رکھو پھر خدا اپنی امانت کا حساب لے گا۔ اور اگر بہنیں ہیں، ایک واقعہ سنا دو ایمان کی تازگی کے لیے، محفل اسی لیے ہوتی ہے، میرے یہ سب بھائی ہیں پروفیسر صاحب، بچے بھی، میں صرف چاہتا ہوں میرا ایمان بھی تازہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ
حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں عبداللہ. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جس دن میدان احد میں مارکا برپا ہوا تو صبح کے حضرت جابر کو بلایا اور کہنے لگے جابر میری 9 بیٹیاں ہیں، اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا، 9 بچیاں صرف تو ایک بیٹا ہے، اور میں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ مجھے شہادت نصیب کرے، اور آج مجھے یقین ہے کہ جو پہلا گروپی شہید ہوگا نا ان میں بھی ہوگا، میں آج شہید ہو جاؤں گا. تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، نہ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے، صرف یہ بوجھ ہے کہ یہ 9 جو ہے نا میرے بعد مجھے تسلی دے کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ابا جی نہیں رہے، یہ تو گھر بدل گیا. ایسا نہ وقت آ جائے کہ یہ بیچارہ محسوس کرے کہ ابا جی چلے گئے، اب تو یہ گھر نظر نہیں آتا. تو حضرت جابر نے کہا ابا جی آپ بے فکر نہ آئیں، یہ میری بہنیں یہ کمی محسوس نہیں کریں. اب کتنی بڑی قربانی دی، ایک ہی بیٹا تھا، باغوں کا مالک تھا، مگر ایک بیوہ اور اس نے شادی عمر رسیدہ. ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر لی. تو آپ نے فرمایا صحیح ہے بنا بکر کمواری ہے یہ شادی شدہ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بیوہ. حضور کو تعجب ہوا، آپ اس پر اس سے پوچھنے لگے کہ جابر تو کسی کمواری اور اس سے شادی کرتا، خوشی سے تیری اس کی زندگی کچھ دن گزر دیے. تو اس نے یہ سارا واقعہ سنا کہ ابا جی نے یہ کہا تھا، اس لیے رسول اللہ میں نے اپنے بات کی چھری پھیر دی اور کہا کہ اگر میں ان کی عمر کی لے آؤں گا تو ہم رنگ رلیوں میں مشغول ہو جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا. میں پھر ایک ان کی ماں کی طرح کی لے آیا. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر میرے بھائیوں عزیزوں میری بہنوں 27 مرتبہ حضرت جابر کے لیے بخشی کی دعا آپ کی زبان سے بار بار نکلا کہ اللہ جابر کو بخش دے کہ بہنوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. وہ اسلام کو اگر ہم سمجھیں اور بیان کریں، مصیبت یہ ہے میں آپ کی سن میں عرض کروں کہ خطبہ نکاح جو ہے نا اس کا علماء نے بیڑا غرق کر کہ جب نکاح ہوتا آتے ہیں چوروں کی طرح عربی پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، اتنا مجمع ہوتا کیا ہوا، بعد میں دعا کر. یہ نکاح اور خطبہ تو معنی ہی نہیں رکھتا ہے اس کا کہ وہ خطاب ہے، سپیچ ہے، سپیکر کا انتظام ہو، بچیاں سن رہی ہوں، مرد سن رہے ہوں، وہ عالم بیان کرے. لوگ اسی لیے کہ میرے خطبے سنتے رہتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح پڑھ. اور میں نے دیکھا کئی مرتبہ دولہا رو رہا ہے، دولہا اسٹیج پر رو رہا، اور سب عورتیں مرد جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ ہوتے ہیں. بس بتاؤ کہ یہ کیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. مگر دین سارا بھائی رسم بن کر رہ گیا. جو میں نے کہا نا حکمت گم ہو، کسی قانون کے ساتھ اس کا فلسفہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں. میں خطبہ دے رہا تھا 7 اپ گراؤنڈ میں، تو 20 سال رہا وہ سعودی عرب میں، کافی عمر کا. بعد میں جب بات ختم کی اٹھ کر آیا، اس نے کہا مولانا مجھے تو محسوس ہوا آپ کی باتوں سے کہ وہ مولوی بڑا ظالم تھا جس نے میرا نکاح پڑھا، کوئی بات نہیں کی. اب میرا دل ہل گیا کہ اتنا بڑا کام، ہم بیوی اگر گھر میں لاتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری، تو پھر محبت سے اس نے کہا کہ میرا تو جی چاہتے ہیں آپ میرا پھر نکاح اسی طرح پڑھائیں. تو بھائی دین پر اگر صحیح عمل کریں نا ہم تو کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، نہ یہ بچیاں روئیں. اب آپ پڑھے لکھے ہیں مگر ہر روز میرے پاس انگنت یہ کیس آتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی سے بھی بڑے بڑے پروفیسر گئے، ان کے رشتہ داروں 3 طلاق، پڑھے لکھے، کئی کی ایم اے بیویاں ہیں، کئی طلاق. دونوں کو کوئی خبر نہیں کہ یہ رشتہ کیسا، یہ مذاق ہے کہ تم نے طلاق کہہ دیا. کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کی امانت، ان اللہ کان علی کبیرہ، سورہ نساء کی آیت کی دل ہلانے کے لیے کہ جہاں حقوق بیان ہے اللہ نے مرد عورتوں کا بیان کیا، وہاں پر ان اللہ کان علی کبیرہ. یاد رکھو ایک سپریم پاور موجود ہے اللہ جو تم پر غالب ہے اور اس کی گرفت سے کوئی نہیں چھوٹ سکے گا. اس لیے اگر ظلم کرو گے پھر اس عدالت کا انتظار کرو. یہ چیزیں اگر بیان ہوں تھوڑی بہت تو شاید اس وقت کی سنی بات کام دے دے.